السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت اور خیر عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کے سننے سے ہماری زندگیوں میں چین و سکون اور اطمینان اور عافیت اور تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں سورۃ البقرہ کی 8ویں آیت سے ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت ہوگی، پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ تشریح: سورت کے شروع میں پہلے مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام بیان فرمایا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے طور پر کافر ہیں۔ اب اس آیت سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اگلی آیت ہے: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی میں ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ یعنی وہ دھوکہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اور اللہ کو دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ تشریح: بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہے۔ اگلی آیت ہے: فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تشریح: یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر جمے رہے۔ یہ ان کے دل کی بیماری تھی، پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگلی آیت ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّ
إنما نحن مصلحون۔ ترجمہ: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یعنی کافر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ جو ہم تھے تو وہ تو مذاق کر رہے تھے ان کی۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس سے پہلی والی آیت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے شیطانوں سے مراد وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے کہ ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی ہے، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر کارگر ہو گئی، چنانچہ وہ اسی گمراہی میں اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا۔ اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کے عنوان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔